اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34-35 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 34 یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب اللہ پاک پورے انسانوں کو، دنیا کے تمام انسانیت سے مخاطب ہے۔ سوری میں انسان بولی نہیں، وہ آگے مطلب آئے گا کہ انسانوں کا ہے نا، تو وہ میرے دماغ میں رہ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر اللہ پاک مومنوں سے مخاطب ہے، یعنی تمام مومن جو ہے اللہ ان کو ایڈریس کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار، کہ میجورٹی جو ہے، کثیر یعنی کہ زیادہ تر، تو اکثریت ان لوگوں کی جو ہے احبار کی اور رہبان کی۔ تو احبار ہے اور رہبان ہے، یعنی کہ ان کے پریسٹ، ان کے پادری، ان کے پیشوا، یا جو بھی ان کے خانقاہ، جو بھی بولو، جو بھی جتنے سارے جو بھی اس طرح کے مطلب پروفیشن میں ہیں، تو وہ الاحبار والرہبان اور ان کے راہب۔ تو جو بھی مطلب ان کی اکثریت ہے، کہ ان کی اکثریت جو ہے کہ زیادہ ان کے جو بھی پادری اور پیشوا جو لوگ ہیں، پریسٹ لوگ ہیں، اور رہبائی لوگ ہیں، راہب لوگ ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے لا، اللہ نے لا لگایا، لا یاکلون، تو لا لگنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی، سرٹنلی، یقیناً، لا یاکلون، یقیناً وہ لوگ کھاتے ہیں۔ اور یہ کھانا جو ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ جو کھانا کھاتے ہیں یا فروٹ کھاتے، وہ کھانا نہیں ہے، یہ ہے کہ اس کو جو ہضم کر جاتے ہیں، یعنی کہ مطلب جو کسی کا مال کھانے کے لیے بولتا ہے نا، ویسا وہ ہے۔ لیأکلون اموال الناس، یہ جو ادھر آیا نا ناس سے، تو یہ میرے دماغ میں رہ گیا تھا۔ تو لیأکلون اموال الناس، تو انسانوں کے مالوں کو وہ ہضم کر جاتے ہیں۔ انسانوں کے مالوں کو کھا جانا، ڈیواور کرنا۔ جیسے بھیڑیا جب کسی پہ حملہ کرتا ہے اور اس کو پکڑ کے کھا جاتا ہے، تو وہ ڈیواور کرنا جو ہے، وہ یہ یہاں پر اللہ نے کہا۔ ایسے ہی جب کوئی کسی کا مال کھا جاتا ہے، اس کے لیے بھی کہا گیا کہ جیسا بھیڑیا مال کھا جاتا ہے، ایسا ہی وہ بندے نے بھی مال کھایا۔ پھر جب ہی جیسے اس طرح کی جیسے بیاج اور جو سود کھاتے، اس کے لیے بھی یہی بولا گیا۔ تو قرآن کے اندر اللہ نے بولا ہے یہ بات، کہ جو ان کے احبار اور رہبان لوگ ہیں، پریسٹ اور راہبز، تو ان لوگوں نے، یہ لوگ کھا جاتے ہیں انسانوں کے مالوں کو، لیاکلون اموال الناس بالباطل، یعنی باطل طریقے سے، یعنی فالسہڈ، یعنی کہ جھوٹ کی بیس کے اوپر یہ لوگ لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ اب وہ جھوٹ کا بیس کیا ہے؟ وہ جھوٹ کا بیس یہ ہے کہ جب کسی کو، ابھی ان لوگوں نے اپنے محکموں کو، اپنی آفیسوں کو، اس کو وہ بنا دیا ہے ان لوگ نے، جیسے کہ جو بھی بندہ وہاں آئے گا تو اس کو بولیں گے ابھی ہم تمہاری بیماری ٹھیک کر دیتے، یا ابھی ہم تمہاری شادی کروا دیتے، تمہارا بزنس بہت بڑھ جائے گا، تمہارا مطلب جو جس کو جو کروانا ہے وہ آؤ، پیسے دو اور کرواؤ۔ اب یہ ہے وہ پیسے کھانا، کہ جو لوگ اس طرح کے پروفیشن میں ہیں جہاں کے انسانوں کی خدمات کرنے کی ضرورت ہے، ان کو، وہ انسانوں کی خدمات کے لیے ہوتے ہیں یا ان کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تم اب اپنی مطلب پراپرٹی بناؤ اور اپنے لوگوں کے مال ہضم کرو اور کھاؤ، جبکہ ان لوگوں کا پروفیشن جو ہے وہ نہیں ہے جس میں تم کے محنت کر کے کوئی پیسہ نہیں کما رہے ہو۔ تم اللہ کی دین کے راہ میں لگے ہو اگر، تو پھر اسی پہ رہو۔ پھر تمہیں چاہے تحفے تحائف ملے، یا چاہے لوگ آ کے تمہیں کوئی بھی نذرانہ پیش کرے یا کچھ تم کو ہدیہ دے دے، وہ الگ بات ہے، لیکن
یہ جو ہے ان کا مال کھانا جو ہے یہ وہ ہے جو کہ غلط طریقے سے، یعنی مطلب جو غلط ہے، یعنی لوگ اپنے جو بھی ان کے بھگت لوگ ہیں ان سے خوب مال کھاتے نا. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے رہتے ہیں، یعنی کہ اڑنگا ڈالتے ہیں، روکتے رہتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہو تاکہ اللہ کا صحیح راستہ جو ہے وہ بتاؤ ہی مت. تو بندے تمہارے پاس آئیں گے اور تمہاری گدیاں جو ہے وہ بنی ہوئی رہے گی اور تم اپنی گدیوں پہ بیٹھ بیٹھ کے لوگوں کا خوب مال کھاؤ گے. تبھی تو دیکھو ان سب کی توند بھی بہت بڑی بڑی ہوتی ہے. والذین یکنزون، اور یہ لوگ یکنزون یعنی کہ مطلب اس میں کنز ورڈ جو ہے وہ خزانے کے لیے آتا ہے. تو والذین، اور وہ لوگ، یکنزون جو خزانہ یعنی جیسے جمع کرتے ہیں، یعنی کہ مطلب خوب جمع خوری کرتے ہیں. الذہب یعنی سونا، والفضۃ اور چاندی. تو اب یہ سونا چاندی جو جمع کرنے والی بات ہے تو کیا یہ ان لوگوں پہ سوٹ ہوتی ہے کیا؟ تو یہ اگر ان کا جو اصلی کام ہے وہ چھوڑ کے اگر یہ لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں، اگر کہ وہ سونا اور چاندی جمع کر رہے ہیں اور پھر کہیں اس کو دفینہ بناتے ہیں، کہ مطلب کہ بھئی کہیں اس کو زمین میں گئی گاڑ کے رکھ دیا اپنے گھروں کے اندر ہی، کوئی پرائیویٹ روم کے اندر، اور یا تو پھر اس کو مطلب کہیں جمع کر کے چھپا کے رکھ دیا، یا ایسے ہی جو کوئی کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی رہتے ہیں، یعنی کہ مطلب ہورڈنگ. تو یہ جو ہے، مگر اب یہاں پر وہ ہورڈنگ والی جو بات ہے نا وہ آگے آئے گی. وہ جو انسان جو دوسرے جو کامن انسان ہے جو دوسری کمائی کر کے پیسہ جمع کرتے ہیں یا محنت کر کے جمع کرتے ہیں، تو ان کو بھی یہ بولا جاتا ہے کہ نہیں، یعنی کہ تم اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، لیکن تم محنت کر کے جمع کرتے ہو تم اپنی اولادوں کے لیے بھی رکھ سکتے ہو، ورنہ اللہ نے جو وصیت کا قانون یا جو بھی مطلب جو مرنے کے بعد وراثت کا قانون ہی نہیں ہوتا نا پھر. تو وہ جو انسان محنت کر رہا ہے، کما رہا ہے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر رہا ہے بہت، ہاں، لیکن غلط طریقے سے کمانے والی بات نہیں ہے. کہ غلط طریقے سے کمانے والی بات یہ ہوتی ہے جو عام انسان کی، کہ وہ دوسرے کا مال جو ہے چالاکی سے یا تو ہڑپ لے اور یا تو اس کو مطلب اس کو بیوقوف بنا کے ہڑپ لے، یا اس طرح سے جو بھی مطلب غلط طریقے سے، رانگ طریقے سے، یعنی وہ ظلم ہے، اس کو ظلم کہا گیا ہے. تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ والذین، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، ولا بول رہا کہ لا یعنی کہ نہیں، ولا ينفقونها، اور نہیں خرچ کرتے، اس کو انفاق نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. فبشرہم، ان کو بشارت دے دو، یعنی بہت طنز میں بولا جا رہا ہے، بشارت خوشخبری ہوتی ہے، لیکن یہاں پر کہا جائے ان کو بشارت دے دو، یعنی کہ ان کو تو ابھی دکھ اور تکلیف کی خبر دینی ہے، تو وہ بشارت تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہے اللہ کا سٹائل سارکاسٹک. بعذاب علیم، کہ بہت ہی علیم یعنی دردناک عذاب کی ان کو خبر دے دو. O you who believe, there are indeed many among the priests and anchorites who in falsehood devour the wealth of men and hinder them from the way of Allah. And there are those who hoard gold and silver and spend it not in the way of Allah. Announce unto them a most grievous chastisement. Actually اس کی جو نوٹ ہے یہاں پر دو ہے، 1291 اور 1292. تو 1291 جو ہے اس میں بالباطلی، ان فالسہڈ، کہ جھوٹ کے بیس پہ. بائی فالس مینس یعنی غلط، جھوٹے یعنی کہ طریقے سے، پریٹینس شو، بات جھوٹا نمائش، جھوٹی شو کرنا، اور ان فالس اور وین تھنگس یعنی کہ جھوٹ اور فضول چیزیں کر کے اور لوگوں سے پیسہ اینٹھنا. This was strikingly exemplified in the history of medieval Europe. یہ medieval Europe اب وہ ڈارک ایجز ہے، اس کے اندر یہ چیز بہت زیادہ یعنی کہ مطلب بتائی گئی ہے، مثال کے طور پہ بھی، یعنی مثالی جیسے though the disease is apt to attack all peoples and organizations at all times, priests got rich by issuing indulgences and dispensations. They made their office
a stepping stone to worldly power and possessions. یعنی یہ جتنے بھی پریسٹ لوگ ہیں یعنی اس کی اکثریت جو ہے ان لوگوں نے تو اس میں مطلب بڑے مزے کرنے میں موج اور مزہ جس کو کہتے ہیں اس کے اندر اپنے پلیزر میں لگے ہوئے تھے. انجوائے کرو خوب, اور یہی کہ مطلب سب جمع خوری کرو پھر آپس میں بانٹ کے لو, یہ سب کر رہے تھے. اور انہوں نے اپنی جو ان کا محکمہ, ان کی آفس دفتر جو بھی کہہ لو, اس کو وہ بنا دیا نا کہ جیسے کہ ورلڈلی پاور اور پوزیشن کی جگہ, کہ بندوں کو جیسے کچھ بھی چاہیے تو وہ یعنی کہ مطلب اس کے لیے وہ لوگ ادھر آئیں گے, یعنی کہ اب یہ ساری چیز بن گئی وہ. تو ایون دا موناسٹک آرڈرز اور یہ جو بھی منکس ہیں یعنی کہ مطلب جو ان کے خانقاہی لوگ جو ہیں, تو اس کے اندر بھی مطلب یہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ بھی ہے نا آپس میں مطلب جیسے جو اجتماعی یعنی پراپرٹی کے ذریعے سے یہ لوگ بھی بہت امیر ہو گئے. which took vows of poverty for individual grew rich with corporate property until their wealth became a scandal. اور بعد میں ان کی وہی دولت جو ہے وہ ان کے لیے ایک اسکینڈل بن گئی, ایک بہت بڑا فساد بن گئی, اور وہ بہت ہی یعنی مطلب جیسے کہتے نا کہ وہ لوگوں کے مطلب جیسے سامنے جیسے آ جاتی نا اسکینڈل بن کے, ایون امنگ دیئر اون نیشن, یعنی ان کے خود کے اپنے معاشرے میں بھی. 1292 جو نوٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہے کہ جو دوسرے سب عام انسان جو محنت کر کے مطلب اگر کما رہے پیسہ, تو اس کے لیے بھی ہے کہ مس یوز آف ویلتھ, یعنی اگر تمہارے پاس دولت اللہ نے دیا ہے, تم کو وراثت میں ملی ہے یا تم نے کما کے بنائی ہے, لیکن اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. اور غلط استعمال یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی فیشن میں, اپنی شو بازی میں, یا اپنی مطلب ایک سے ایک گاڑیاں اور مطلب خوب اپنی نمائش کے اندر لگاتا ہے, تو یہ سب شو بازی ہے پھر, تو یہ غلط مس یوز آف ویلتھ ہے, اللہ نے اس لیے نہیں دیا. تو مس یوز آف ویلتھ, پراپرٹی اینڈ ریسورسز از فریکوینٹلی کنڈیمڈ. اس کو سخت ناپسند کیا گیا ہے کہ تم کو اللہ پاک نے کوئی ذرائع دیے ہیں, تم کو کوئی پراپرٹی اللہ نے آتا ملکیت دیا اور دولت دیا, تو اس کا غلط استعمال جو ہے اس کو بالکل سخت ناپسند کیا گیا ہے. اینڈ ان 3 ways, اور اس کو 3 طریقے سے کہ نمبر 1, ڈو ناٹ ایکوائر اینی تھنگ رانگ فلی اور آن فالس پریٹنسز, یعنی کسی کوئی بھی چیز کو حاصل مت کرو غلط طریقے سے, ظلم کے ذریعے سے, یعنی کہ حاصل مت کرو, دولت کو حاصل مت کرو, پراپرٹی کو حاصل مت کرو, کوئی چیزوں کو حاصل مت کرو ظلم کے تحت, غلط حرکت کے تحت, غلط طریقے سے. اور آن فالس پریٹنس, یعنی تم نے کوئی جھوٹی ہی تمہاری کوئی مطلب جو تم نے ایک دکھاوا کر کے تم لے رہے ہو وہ بھی غلط ہے. تو نمبر 2 اس کا جو ہے, ڈو ناٹ ہورڈ, جمع خوری مت کرو, اور بری یا دفن مت کرو, دفینے مت بناؤ, اور اماس ویلتھ فار اٹس اون سیک, یعنی تم کو صرف دولت جمع کرنے کا اتنا شوق ہے کہ اس دولت کو جمع کرنے کی وجہ سے تم نے جمع خوری کی ہے, یا تم نے دفینہ بنایا ہے, وہاں پر دفن کر کے رکھا ہے اپنے مال و دولت کو, اور یا تو پھر تم نے اس کو پورا اپنے پاس ایک مطلب جیسے بولتے نا جمع کر کے رکھتے صرف اس لیے کہ تم کو دولت پسند ہے اور تم کو دولت کو جمع کرنا ہے. بٹ یوز اٹ فریلی فار گڈ, اس کو جمع کرنے کی جگہ اس کا استعمال کرو, اور وہ بھی بھلائی کے کاموں میں. ویدر فار یور سیلف, چاہے تم اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, سب کے لیے کرو, لیکن وہ بھی ایسا نہ ہو کہ تم نمائشوں میں لگ گئے ہو, اور یا تو پھر کسی سے ہوڑ لگی ہوئی ہے, یا تو پھر وہ مطلب لگے ہوئے کمپٹیشن میں. اور فار یور نیبرس, یا تمہارے جو بھی ہے رشتے دار, قرابت دار, پڑوسی, سب آ گئے اندر, تو یہ سب کے لیے تم ان کی بھلائی میں خرچ کرو. نمبر 3, بی پرٹیکولرلی کیئرفل ناٹ ٹو ویسٹ اٹ فار آئیڈل پرپزز. ایسا نہ ہو کہ تم فضول کی کوئی نہ کوئی ایسی چیزوں کے اندر اپنے مال کو ویسٹ کر رہے ہو. بٹ اونلی سو دیٹ اٹ مے فروکٹیفائی فار دا گڈ آف دا پیپل, یعنی تم لوگوں کے لیے, جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے, لوگوں کی بھلائی کے لیے, اس کے لیے تم اپنا مال خرچ کرو. تو اتنی ساری تو بتا دیا گیا کہ بھئی اللہ نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے کہ دولت کا کمانا بھی, اور دولت کا گنوانا بھی, اور دولت کا خرچ کرنا بھی, اور اس کا
مطلب جو بھی نمائشی طور پر یا فضول چیزوں میں آئیڈل پرپزز اس سب میں منع کیا گیا. آیت نمبر 35 یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یوم اس دن، وہ دن قیامت کا دن، فیصلے کا دن، اس دنیا کا آخری دن، لاسٹ ڈے. تبھی تو اللہ بار بار بولتا ہے جس نے اللہ پہ اور آخری دن پہ ایمان نہیں رکھا. یوم یحما، تو اس دن جب تپائے جائیں گے، یحما علیہا یعنی وہ سب چیزوں کو فی نار جہنم یعنی جہنم کی آگ کے اندر جب ان سب کو تپایا جائے گا، یعنی کہ وہ جو بھی تمہارا مال دولت سونا چاندی سب ہے نا اس کو. فتقوا بہا، پھر اس سے چپکایا جائے گا. گرم کر کے کیا کرتے؟ برانڈنگ، یعنی کہ ایک چیز کو گرم کرو اور پھر اس کو ماتھے پہ چپکاؤ. جباہہم، تمہارے ماتھوں پہ، تمہارے فور ہیڈ. پھر وجنوبہم، تمہارے سائیڈز یا تمہاری مطلب وہی جو کروٹے سائیڈ سب اس پہ. پھر وظہورہم، اور تمہاری پیٹھوں پہ. تو اس کو جہنم کی آگ میں اللہ کہتا ہے تپایا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو تمہارے ماتھے پہ، تمہارے سائیڈوں پہ، تمہاری کروٹوں پہ یعنی کہ اور تمہاری پیٹھوں پہ اس کو چپکایا جائے گا. برانڈنگ کی جائے گی. برانڈ، لوگ دنیا کے اندر بہت برانڈڈ چیزوں کے پیچھے رہتے ہیں نا، تو پھر آخرت میں یہ ایسی برانڈنگ بھی ملے گی. ھذا ما کنزتم، یہ ہے وہ جو تم کنزتم یعنی کنز یعنی جو ٹریجر، خزانہ جو تم جمع کر رہے تھے. ھذا ما کنزتم، یہ وہی ہے جو تم نے جمع کیا تھا نا. لانفسکم، تمہارے اپنے لیے، یعنی تم کو چاہیے تھا کہ تم کو ہی مل جائے سب، تو تم نے اپنے لیے جمع کیا. تم نے لوگوں کا نہیں سوچا، تم نے کسی کا نہیں سوچا، تم نے حقداروں کا نہیں سوچا، تم نے کہیں پر بھی اللہ کی مخلوق کا نہیں سوچا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نہیں سوچا. تو اللہ کہتا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. اب دیکھو اسی کو پگھال پگھال کے تمہارے ماتھے پہ، تمہاری پیٹھوں پہ، تمہارے سائیڈ پہ سب جگہ دیکھو چپکایا جا رہا ہے. فذوقوا، تو چکھو اب اس کا مزہ، چکھو. کہ دنیا میں تو انسان مال جمع کرتا پھر اس کو اپنے لیے چکھتا رہتا ہے، خود ہی اپن ہی کھاتا رہتا ہے. تو اب یہاں پر بھی چکھو، لو اس کا مزہ چکھو. اب گرم گرم پگھلا کے جب چپکائیں گے تو کیا ہوگا؟ بندے کا چیخے مارے گا نا. تو مزہ چکھو. فذوقوا ما کنتم تکنزون، وہ جو تم جمع کر رہے تھے، خزانے جمع کر رہے تھے نا، وہ یہ خزانے کا یہ تم کو مل رہا ہے، نتیجہ مل رہا ہے تم کو. تو کیسی آیت ہے سوچ لو. اس کو لکھنے والا، اس کا آتھر کون ہے؟ اللہ ہے نا. کسی بندے نے تو نہیں لکھا ہے، انسان کی تو نہیں ہے کوئی طاقت. ہاں، عربوں نے بھی کبھی مجال نہیں کی کہ قرآن کی کوئی چھوٹی سی بھی آیت بنا کے لکھے. تو یہ آیت ہے کس کی؟ ورڈز کس کے ہیں؟ نورانی ورڈز. یہ سب اللہ کے ورڈز ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ بات. On the day when it will be heated in the fire of hell, and with it will be branded their foreheads, their flanks, and their backs. This is the treasure which you hoarded for yourselves. Taste you then the treasures you hoarded. استغفراللہ، اعوذ باللہ. اللہ ہم سب کو اس سے ضرور بچائے، اللہم آمین. اس کی دو نوٹس ہے، 1293 1294. آیت نوٹ نمبر 1293، گولڈ اینڈ سلور، سونا اور چاندی، سمبلائزنگ ویلتھ، دولت کی نشانی. with these people cherished، ان کو بہت خوشی پہنچاتی ہے. سونا چاندی کھول کھول کے دیکھو اور پھر خوب خوش ہوا، ہاں ہاں دیکھو کتنا سارا ہے ہمارے پاس، او ہو کیا کلیکشن ہے ہمارا. تو the people cherished even more than the good pleasure of their Lord.
ان کو اپنے رب کی رضا سے، اپنی رب کی خوشی سے زیادہ یہ سونا چاندی خوشی پہنچا رہا تھا. will not only be the cause، تو یہی سونا چاندی جو ہے یہی وجہ نہیں بنے گا، but the instrument whereby they would receive a grievous punishment. صرف یہ ان کے لیے یعنی کہ مطلب صرف وجہ نہیں بنے گا بلکہ یہ خود انسٹرومنٹ بنے گا، کیونکہ اسی کو پگھال کے تو چپکایا جائے گا. تو اب وہ انسٹرومنٹ بھی ہو گیا عذاب کا، دردناک پنشمنٹ جو عذاب ہے، دردناک سزا، اس کا انسٹرومنٹ بھی یہی سونا اور چاندی ہی بنے گا، کیونکہ تم نے اپنے رب کی رضامندی، اپنے رب کی خوشی سے بھی زیادہ وہ سونا چاندی کو دیکھ دیکھ کے بہت خوش ہو رہے تھے. اب یہی سونا چاندی جو ہے وہ تمہارے عذاب دینے کے لیے جو اوزار کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھئی کسی کو سلاخوں سے مارو، یا کسی کو چین میں باندھو، یا کسی کے ساتھ جو بھی کرنا ہے، مطلب جو بھی الگ الگ چیزوں سے ان کو سزا دو، تو اب یہاں پر یہ سونا چاندی ہی ہے جو انسٹرومنٹ بنے گا ان کے عذاب کا. استغفر اللہ، اعوذ باللہ. 1294 کی جو نوٹ ہے اس میں the voice enforces the moral. Did you expect satisfaction or salvation from the treasures that you misused? تو کہا جائے گا کہ تم نے یہ جو تمہارے خزانہ ہے جس کا تم نے غلط استعمال کیا، تو تم نے کیا سوچا تھا؟ تمہاری ایکسپیکٹیشن کیا تھی؟ کہ تم کو اس سے بہت ہی اطمینان حاصل ہوگا، یا تمہیں آخرت میں فلاح ملے گی، سالویشن، جس کو ہندی میں نیروانا کہتے ہیں، نیروانا. تو وہ کیا تمہیں یہ ملے گا؟ یعنی فلاح، سالویشن، آخرت کی کامیابی. تو یہ جو تمہارے جو خزانے تھے جس کو تم غلط استعمال کر رہے تھے، تو اس سے تم نے کیا سوچا تھا کہ تم کو کیا ملے گا؟ بہت سکون، اطمینان اور آخرت کی کامیابی. سبحان اللہ. Behold, they add to your torment. خبردار ہو جاؤ، تمہارے عذاب میں اضافہ کر رہے ہیں یہی چیزیں. اس وقت تمہارا عذاب جو ہے اس میں اضافہ کر رہی ہیں یہ تمہارے خزانے. استغفر اللہ.